السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان نے فوج سے مذاکرات کی جو پیشکش کی ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کے ولاگ میں۔ اور عمران خان سے 9 مئی کے واقعات پر معافی کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ ایکچولی عمران خان کی سہولت کاری لگ رہی ہے۔ اور طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب جی سر، یہ جو معافی آج خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ معافی جب تک نہیں مانگیں گے تب تک دہلیز پار نہیں ہوگی اور اس طرح کی باتیں کریں، تو یہ معافی مانگ لیں گے تو 9 مئی اتنا بڑے سانحات انہوں نے کیے وہ معاف ہو جائیں گے؟ ادا مجھے یہ سہولت کاری انڈائریکٹلی نہیں کر رہے مطلب ان کے لیے؟ مجھے یہ بتائیں، جو سانیہ 9 مئی ہوا، ہاں ٹھیک ہے، خواجہ آصف وزارت دفاع یا وزیر دفاع ہیں، لیکن خواجہ آصف یا پی ایم ایل این کے دفتر پہ تو نہیں ہوا نہ کہ وہ معاف کریں۔ نہ جی، ٹھیک ہے، اب جو ثانیہ ہوا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا، مجھے تو گڑبڑ لگ رہی ہے، اچھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ معافی مانگ لے۔ اگر انہوں نے بھی کہا تھا کہ معافی مانگ لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست پاکستان میں غداری کوئی میننگز نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا، یہی غداری میننگز نہیں رکھتی۔ میں بغاوت کرا چکے تھے فوج میں۔ بغاوت دیکھیں ادا، آپ کوئی کسی بھی ریاست کی تاریخ اٹھا لیں، چاہے وہ ماضی کی ریاستیں ہیں، ماضی سے اب تک، ہاں ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے تاریخ سے، ہاں وہ اور ملٹری اسٹریٹجی کی اپنی جو ملٹری کا وہ ہے کہ بغاوت اور غداری، ٹھیک ہے نا، اس کی معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں روسی صدر پریزیڈنٹ پیوٹن کو سن رہا تھا تو اس نے بھی یہی کہا، اب وہ ایک رشیا کا پریزیڈنٹ ہے، یہ چیزیں ہر ریاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں، تو اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں یا معافی، تو کن لوگوں کے لیے آپ معافی دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے؟ تو اس نے کہا کہ بغاوت اور غداری کی معافی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسا ہی ہے، پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، کسی بھی اسٹیٹ کی جو آپ اس کی بیسکس اٹھائیں، اس کے رولز آف بزنس اٹھائیں، اس کے طریقہ کار اٹھائیں، تو اس میں ان جرائم یار ایک بات بتائیں، یہ جو بلوچ لڑ رہے ہیں، پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، جو اپنے حق مانگ رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کبھی ان کو باغی قرار دیا جا رہا ہے نا، ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے ہمارے اداروں کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، لیکن انہوں نے جی ایچ کیو پہ تو اٹیک نہیں کیا کبھی بھی نہیں کیا۔ تو جس بندے نے جی ایچ کیو پہ اٹیک کروایا ہو اور وہ یعنی قومی دھارا میں بیٹھ کے، تو اس کو الگ طریقے سے سہولت کاری کر رہے ہیں، عدالتیں سہولت کاری کر رہی ہیں، فوج کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر سہولت کاری، ہمدردیاں۔ ایک بات تو ضرور ہے، اگر خان کو معافی دے دی جاتی ہے، معافی وہ مانگ لیتا ہے اور جس کو دے دی جاتی ہے، تو اس سے پھر یہ چیز طے ہو گئی کہ کنٹونمنٹ ایریاز میں جی ایچ کیو ہو، فوجی تنصیبات ہوں، یعنی ان کی شہداء کی یادیں ہوں، آپ جلاؤ گراؤ، اور وہ ایک جرم نہیں ہے، بس معافی مانگ لو، آپ کی جان خلاصی۔ یہ تو ایک ایگزامپل بن جائے گی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، دوبارہ بھی کر لیں۔ ہاں تو دوبارہ بھی کر دے کیا؟ وہ کہا معافی سے جان چھوٹتی ہے تو بھائی دوبارہ اور اس سے بڑا نہ کرے۔ ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریاست کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ عمران خان ہے، ریاست کو یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ تحریک انصاف، یہ پولیٹیکل، یہ وہ، یا ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہے، نہ، اب معاملہ ہے ریاست کی بقا کا۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی سیاستدانوں کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، نہیں سیاست کا تو معاملہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ سانیہ 9 مئی میں براہ راست وہ ہے نا، عمران جانے فوج جانے، اب عوام بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ عمران جانے اور فوج جانے۔ جو بھی دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی عمران خان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس کے فائدے میں ہوتے جا رہے ہیں، اس کا رزلٹ اس کے فائدے میں ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اس کی یوں سمجھیں کہ عمومی تاثر جو عوام میں تاثر ابھر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی ری برانڈنگ ہو رہی ہے، ری برانڈنگ ہو رہی ہے، یہ لفظ، یہ بالکل ہے، یہ لفظ عام، تو کیسے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ تو اب وہ معافی مل گئی تو وہ تو ہیرو ہے۔ سوشل میڈیا دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیا گیا، جو کمپین چلا رہا تھا اداروں کے خلاف،
ڈیجیٹل دہشت گردی قرار دیا گیا، پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام ہے کہ 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو روکنے کی کوشش کی، وہ پی ٹی آئی اسمبلی میں آ گئی، حکومت بھی اسی طرح صوبے میں بنا لی، مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ مطلب کہیں بھی نقصان تو پی ٹی آئی کا نہیں ہو رہا، نقصان میں بتاؤں، فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میں ایک چیز دیکھیں یہ فلسفہ سمجھ سے باہر آتا ہے۔ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے خان قید میں ہے، ایسے اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو زرداری صاحب بھی قید میں تھے، نواز شریف بھی تھے، باقی بھی تھے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کی قید ڈیفرنٹ تھی، اس کی قید کیوں ڈیفرنٹ؟ زرداری صاحب کے بارے میں تو میڈیا پہ بھی چل گیا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ اللہ معاف کرے، اللہ نے، میں تو اب سمجھتا ہوں زرداری صاحب کو اللہ نے دوسری زندگی دی ہے۔ وہ جو پہلی وہ جب قید میں تھے تو ان تک میڈیسن نہیں پہنچنے دی جا رہی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے بلاول کی اور آصفہ زرداری کی یہ پریس کانفرنس تھی کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہمارے بابا کو مارنا چاہتی ہے، اور خبریں بھی بعد میں، اور پھر آپ نے پتا خود چل کے گئے تھے اسٹریچر پہ، وہ کراچی میں گئے تھے اسپتال میں، تو ان تک اتنی ابتر کنڈیشن، فریال تالپور کو آدھی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کر جیل بھیج دیا گیا۔ زرداری صاحب تک ادویات نہیں جانے دیتے تھے، جو کہ اس کا بیسک رائٹ تھا، اور اس تک مرغ مسلن جا رہا ہے، اس تک جو ہے وہ کلر جا رہی ہیں، اس تک حمام وہ کلرز، اور پتہ نہیں اس کو دنیا جہان کی ساری ورزش، تو اس وجہ سے ہمیں تو پھر یہ شک پڑتا ہے، اور عوام پہ ٹھیک ہے بیرکوں کی دیواریں توڑوائی جا رہی ہیں کہ یہ ری برانڈنگ ہو رہا ہے کہ بھائی واک کریں، ورزش کریں، صحت مند رہیں، بالکل ری برانڈ، اور میٹنگز کر رہی ہیں، ریاست کے خلاف فیصلے بیٹھ کے کر رہی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز کہوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ایسا کر رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں کر رہی، کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہمارے ادارے، کاؤنٹر نہیں کر پا رہے، یہ بالکل ریاست کاؤنٹر نہیں کر پا رہی۔ رؤف حسن کو دیکھیں، جس کے جب یہ اس کے پیکا ایکٹ کے تحت اس پہ مقدمات درج ہوئے، اور آج اس کی ضمانت ہو گئی، دیکھ لو۔ اب اس پہ خود ریاستی ادارے یہ کہہ رہی ہیں، اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ انڈیا کے کون سے بندے کے ساتھ رابطے میں تھا، کیسے یہ نریٹو بلڈ ہو رہا تھا، اور کہاں کہاں سے کس طریقے سے ریاست کے خلاف پراپیگنڈا، وہ بھی دشمن ممالک کے ذریعے کس طریقے سے پریٹ ہو رہا تھا، اس کے باوجود جو ہے اس کا جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو آپ نے بلوچوں کی بات کی، تو ان بیچاروں تو وہ جی ایچ کیو پہ حملے میں ملوث جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث خاتون تھی، اس کی ضمانت نہیں ہوئی، بس ان کی ہو جاتی ہے، ایم این اے بھی بنوا دیا، مطلب بننے جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ مینیج نہیں ہو پا رہی، واقعی ہماری ریاست کے جو ادارے ہیں، خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یا تو کہیں پہ یہ جو پی ٹی آئی تاثر دے رہی ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد ستمبر، اکتوبر، نومبر میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے والی ہے، تو یہ تو اب جس طرح کے حالات، میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا ہے میں تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھوں نا، یہ تو ملک توڑ کے رہیں گے، یہ ملک کو تو حشر نشر کر دیں گے پی ٹی آئی والے۔ ملک تو دیکھیں، اب خان کو اس ٹائم انٹرنیشنل استعمار، عالمی استعمار جسے آپ کہتے ہو، گلوبلسٹ ایلیٹ کا ہو، نیو اکانومک لبرل کا ہو، سسٹم کا ہو، اور یہ زائونسٹ کا ہو، یہ سب جو ہیں انٹرنیشنل، وہ خان کو، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ہاں، خان کو دوبارہ پاور میں لے کے آنا چاہ رہی ہیں، یہ حقیقت ہے، اور خان وفاق میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ان کا ایک پورا پلان ہے پاکستان، جو آپ نے کہا نا توڑنے کا، تو پورا پاکستان کو توڑنے کا، یہ خان خود کہہ چکا تھا کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، اور جوہری اثاثے ختم ہو جائیں گے، اور فوج تباہ ہو جائے گی، یہ جملے کہہ چکا ہے۔ اب وہ 3 حصے کیا ہیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ 3 حصے خان نے ایویں ہوا میں نہیں کہے تھے، خان اس پہ ورک کر چکا ہے، اور خان پراکسی ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کی، اسی وجہ سے امریکہ اور ہر جگہ پہ خان کی ہمدردیاں ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ بلوچستان کو الگ کرو، ٹھیک ہے، یہ اب اگر آپ صورتحال کو دیکھیں پریکٹیکلی، تو وہاں پہ دیکھیں بلوچستان میں ایک پورا مہرنگ اور وہ سارا کچھ، پوری ایک سٹیٹ وہاں پہ چیلنج ہوئی ہے۔ ادھر پشتونستان والا ایشو کہ پشتونستان ایک الگ سیٹنگ کرو اس کی، وہ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے، جو بنو میں، اور یہ سارے کچھ آپ کے جس طریقے سے یہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی جس طریقے سے یہ راجی مچی بلوچوں کا ہوا، اسی طریقے سے پشتونوں کا بھی آنے والے اکتوبر میں ایک بہت بڑا گرینڈ جرگہ ہے، جس میں اس ٹائپ کے سارے لوگ بیٹھیں گے، اور وہ بھی اس چیز پہ انہوں نے کا ڈسیزن ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2
جو پاکستانی صوبے یا آپ جو بھی کہیں یہ اس ترتیب میں ہیں ان پہ کہ ہم وہ کریں. اور یہ تو مولانا بھی کہہ چکے ہیں, مولانا کہہ چکے ہیں کہ یہ 2 صوبے بالکل اتنے حالات خراب ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اب صاحب ظاہر ریاستی لیول پہ یا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی, اور وہ خان کے تھرو ہوگا. خان مورا ہے, بگ پراکسی خان ہے. باقی شاید ان کو اتنا پتہ بھی نہ ہو, وہ استعمال ہو رہے ہوں جو بلوچ ہوں گے یا پشتون ہوں گے, لیکن خان مین مورا ہے. خان کے ذریعے ہی یہ چیزیں ہوں گی. اور دیکھیں وہ خان وہی سپورٹ کر رہا ہے کہ آپ ادھر بھی جاؤ, اپنے ورکرز کو کہا ہے سپورٹ. آج بھی دیکھیں کہ وہ مہرنگ کا جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں دیکھیں کہ خان کے ڈیجیٹل دہشت گرد کس طریقے سے اس چیز کو کور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بنو والے ایشو کے اوپر ایک بندے کی ٹوٹل ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان سے لے کر یوتھیوں کے اکاؤنٹس دیکھو 150, 200, 250 بندہ انہوں نے مروا دیا تھا فیک میں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہو وہ پی ٹی آئی کے ورکر سے جنہوں نے یہ پراپیگنڈا کیے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اور خان ان کا مین مورا ہے. اور یہ چیز صاف ظاہر ہے یا تو ہماری ود ان اسٹیبلشمنٹ کوئی اس کے ساتھ کم گڑبڑ ہے, کوئی اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, شاید حافظ صاحب اور جو اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. جو سنسیئر ہیں اسٹیٹ کے ساتھ وہ اپنی انرجیاں لگانے کے باوجود دیکھتے ہیں تو یہ تو ریبرینڈ ہو رہا ہے. ان کو اب یہ سختی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ انف از انف, ورنہ ملک تقسیم ہو. ہمارا ایک جرنلسٹ دوست ہے, وہ بیچارہ خبر بناتا ہے, 4-5 پیجز صفحے بھر دیتا ہے, خبر بھیج دیتا ہے, صبح کو سنگل کالم لگی ہوتی ہے, اور ایک بندہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ 4 لائنیں بھیج دیتا ہے, وہ لیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ بالکل خان کا اور ہمارے ریاستی اداروں کا یہی سین لگ رہا ہے. ریاستی ادارے 4-5 پیجز بھر دیتے ہیں, وہ سنگل کالم اس کا رزلٹ آتا ہے, اور وہ ایک لائن لکھتے ہیں پی ٹی آئی والے, اور وہ لیڈ لگتی ہے. ہاں بس ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں, انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر مین اسٹریم میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو. چلیں ویٹ اینڈ سی طیب, لیکن دیکھیں ویٹ اینڈ, کیونکہ ریاستی ادارے لگے ہوئے تو ہیں. اب ایک چیز ہے, ہاں اب یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ خان معافی جو منگوانا چاہ رہے ہیں, ادب معافی منگوانا تو وہ ہم نے کہہ دیا کہ ناقابل معافی جرم ہے, اس کا جرم ہی ناقابل معافی. یہ تو اس کی آسانی کر رہے ہیں, اس کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ ہے معافی مانگ لو جی, ایک شخص کے خلاف کیس چل رہا ہو, معافی مانگنے میں کیا ہے, وہ معافی مانگ بھی لیتا ہے. ہاں معافی مانگ بھی لیتا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ وہ ایسا پھر نہیں کرے گا؟ ہاں تو معافی مانگ لے تو بس ختم. اب دوسرا یہ ہے کہ جو شخص ٹرائل, اچھا اس کے لیے تو معافی مانگنا کیا مسئلہ, وہ تو صبح جو بات کرتا ہے شام کو مکر جاتا ہے, وہ تو بوٹ مانگ رہا ہوتا ہے کو دو تو پالش کروں. اب بھی وہ بوٹ اس وجہ سے مانگ رہا ہے کہ وہ اس وجہ سے ڈرا ہوا ہے, وہ اس خوف میں ہے کہ بھئی میں اگر جو ہے نا میرا ملٹری ٹرائل نہ ہو. ہاں جی یہ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی مایوس ہو کے واپس آ گیا. اب یہ ٹرائل عمران خان کا نہیں ہے, ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ ٹرائل پی ٹی آئی کا تو ہونا ہے, وہ تو اب یہ ٹرائل ملٹری کا بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ مقدمہ اب سویلین عدالتوں میں چلے گا نہیں جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سہولت کاری ہو جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ گیا کہ مجھے ملٹری کورٹ سے بچا لو, لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا, نہیں ملا اس کو, نہیں ملا. اب یہ منت ترلے اس لیے کر رہا ہے, یہ حافظ صاحب کو جو محبت برے خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم دوبارہ, میں وہ چیری بلاسم, ملٹری کورٹ سے بالکل یہ میں ایگری کر رہا ہوں. شہباز شریف کو چیری بلاسم کہتا تھا, اب یہ خود چیری بلاسم اور برش لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ کوئی بندہ نامینیٹ کرو, کوئی جرنل نامینیٹ کرو جس کے میں بوٹ پالش کر سکوں, بھیجو. اب وہاں پہ ہمارے کچھ جو رپورٹر جو تھے تو انہوں نے کہا محسن نقوی کو وہ نامینیٹ کر دیں, تو نہیں, انہوں نے کہا نہیں, وہ کہہ رہے سیولین بوٹ قابل قبول نہیں ہے, سیولین بوٹ قابل قبول نہیں, فوجی بوٹ ہوگا تو ہی میری چیری بلاسم کام کرے گی, ورنہ سیولین یار. اور یہ ہماری قوم اس کے بندے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے یار, لگی ہوئی ہے, مجھے سمجھ. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ان کو بھی چاہیے تو وہ پھر بندہ ایک نامینیٹ کر دیں, جنرل فیصل نصیر کو کر دیں نامینیٹ. ہاں یہ ٹھیک رہے گا, جنرل فیصل نصیر کو کر دیں کہ بھئی آپ اس سے پھر جا کے ملیں, دیکھتے ہیں اس سے یہ معافی مانگتا ہے, کیا کرتا ہے, مذاکرات. بات یہ ہے اصل اس کی صحیح ہے, بڑا آپ نے نام ٹھیک لیا ہے. بات یہی ہے نا کہ
उसके बारे में या उनके बारे में इसने क्या कुछ नहीं कहा हाँ, था। मुज़ाकरात तो उनसे ही करें। मुज़ाकरात उन्हीं से होने हैं ना, हाँ। जिनके ऊपर इसने से इल्ज़ाम भी लगाए ना। हाँ। ठीक है ना। अब डायरेक्ट बंदा चलो माफ़ी भी मांगे तो जनरल फैसल देखते हैं इसको माफ़ कर देता नहीं करता। इल्ज़ामात सुबह से सुबह उठते थे शाम तक उसी बेचारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था। वो ये एप्लीकेशन लेके फिर रहा होता था कि जी मेरे कत्ल का, ये मैंने वैध शख्स देखा कत्ल का भी इल्ज़ाम, जो कत्ल भी नहीं हुआ कहते मेरे कत्ल का FIR काटो। देखो जी यार तू तो माशाल्लाह सही सलामत है। और टांग भी ऐसे ही जाली बांधी हुई, जाली बांधी हुई कभी है। खब्बी कभी सजी। सजी। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं। अब जो मैं कह रहा हुआ था कि ये जो आप बात कर रही हैं, जो एक तसर अवामी तौर पे उभर रहा है कि कहीं पे इसका रीब्रांडिंग तो नहीं हो रहा। अब हम एक चीज़ मानते हैं कि सिविलियन अदालतों में इसकी सहूलतकारी होती है, वो तो ऑन द रिकॉर्ड है। अब ये मुकदमा चूंकि मिलिट्री ट्रायल में होना है तो इस वजह से ये पता चलेगा मिलिट्री कोर्ट में। हाँ, अब मैं इस वजह और से जाना चाहिए, जाना चाहिए। और एक चीज़ बड़ी अहम है, वो अहम ये है कि अब जो मैं कह रहा हूँ कि मिलिट्री भी अब अंडर ट्रायल आ गई है। सही बात है कि भाई सिविलियन से तो इसको हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। अब देखते हैं कि आपकी कोर्ट क्या करती है। ठीक है ना, देखते हैं किस तरीके से आप लेके चलते हो उन मामलात को। चलें तैयब, 16 मिनट हो गए जी। हैं। बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।